عبداللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے مختصر سے دو سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن کی آیت کے متعلق جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم دین کی محنت نہیں کرو گے تو ہم ایسے لوگوں کو لائیں گے جو دین کی محنت کریں گے اور تم سے بہتر کریں گے. ہو سکتا ہے میں تھوڑا غلط ہوں تو اس کو معاف کریے گا. تو اس سے متعلق میرا یہ سوال ہے کہ اب انسان کب سوچے کہ اب مجھے دین کی محنت کرنا چاہیے, کیونکہ کوئی بھی انسان دین کی محنت کرنا چالو کرتا ہے جیسے کہ اس کو جوابات نہیں پتا ہوتے لیکن کسی بھی چیز کو کہیں پہ فٹ کر کے وہ غلط انداز میں اس کو لے جاتا ہے. تو اس کا کیا جواب رہے گا حضرت؟ کس کو دین کی محنت کرنا چاہیے, کہ کس لیول تک کس کو کرنا چاہیے, یہ سوال ہے میرا. دین کی محنت سے مراد کیا ہے؟ جو آیت کے اندر جیسے دین کی محنت اب وہ غیروں کے اندر ہے یا پھر مسلمانوں کے اندر تبلیغ کرنا ہے, یہ مراد ہے میری. دین کی محنت کا ایک میدان نہیں ہے, دین کی محنت کے بہت سارے میدان ہیں. مسلمانوں میں اصلاحی کوششیں کرنا بھی دین کی محنت ہے. غیر مسلموں تک حق کی بات تک پہنچانا یہ بھی دین کی محنت ہے. مسلم بچوں کو قرآن پڑھا دینا بھی دین کی محنت ہے. ان کو حدیث پڑھا دینا اور فقہی مسائل بتا دینا بھی دین کی محنت ہے. یہ سارے دین کے الگ الگ شعبے ہیں. جو دین کی محنت آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں وہ کیجئے. مثلا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں مسلمانوں کی اصلاح کرنے کے لیے مجھے محنت کرنی چاہیے اور یہ آسان طریقہ ہے چونکہ اس میں بہت زیادہ نالج کی ضرورت ہوتی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو صحیح ہے, آپ اس والے کام میں لگ جائیں. اپنی بھی اصلاح ہوگی, دوسرے کی بھی اصلاح کریں گے. اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ نہیں مجھے تھوڑا اور علم حاصل کر کے بچوں کو پڑھانا چاہیے تو آپ علم حاصل کریں. تو اصل کیا ہے, بنیادی چیز کہ علم. دین کی محنت ایسے نہیں ہوتی کہ آپ نے اٹھے اور ایک دم محنت شروع کر دی. ہر محنت کے لیے علم ضروری ہے. تو سب سے پہلے علم حاصل کریں اور ساتھ ساتھ جو آپ کے پاس علم آ رہا ہے اس کو امپلیمنٹ بھی کرتے رہیں. مثلا آپ تبلیغی جماعت میں چلے گئے, تبلیغی جماعت میں جانے کا مقصد اگر آپ کا یہ ہے کہ میں دنیا کی اصلاح کروں گا تو آپ دنیا کی کبھی اصلاح نہیں کر پائیں گے. بالکل. اگر آپ اس نیت سے گئے کہ میں اپنی اصلاح کروں گا تو شاید آپ دوسروں کے بھی مصلح بن جائیں, ان کی بھی اصلاح کر دیں. تو اپنی اصلاح کی نیت سے اس میں نکلیے. بہت آسان سا کام ہے, یعنی اس میں زیادہ علمیت کی ضرورت نہیں ہوتی کہ اس کے لیے شیخ الحدیث یا کوئی فقیہ اور کوئی محدث یا کوئی سائنٹسٹ ہوگا تبھی جماعت کا کام کرے گا, ورنہ نہیں. وہ ایک آسان ترین کام ہے. جی, تو اپن اس سے بری ذمہ ہو جائیں گا, کسی بھی دین کے شعبے کے اندر کام کریں گے تو مطلب اس کے مصداق میں نہیں آئیں گے اپن, رائٹ؟ ضرورت کے مطابق کیجیے. اور دوسرے یہ کہ ہر انسان کے لیے ہر کام کرنا ضروری نہیں ہے. بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے. یہ تو نہیں کہا کہ سارے مسلمان ایسے ہونے چاہیے, ایک جماعت تم میں ایسی ہونی چاہیے. تو اگر ہر علاقے کے اندر کچھ افراد ایسے ہیں جو الگ الگ شعبوں کے اندر کام کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, دین کے سارے شعبے کام کر رہے ہیں. بالکل حضرت. اور مختصر سے ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہندوستان کے اندر آج کل حالات ہیں کہ مسلمان کو کبھی بھی موب لنچ کر دیا جاتا ہے, مطلب حالات ایسے بنتے جا رہے ہیں جینوسائیڈ کے. تو اب کسی بھی مسلمان کے لیے اب ہجرت کرنا اس ٹائم پہ ضروری ہوتا ہے کہ جب اس کے بنیادی چیزوں پہ اس کو عمل نہیں کرنے دیا جا رہا ہو. تو اب اس کے لیے میں سوچ رہا ہوں چلتا ہوں کہ ایسے حالات شاید نہیں ہیں, تھوڑا سا ایگزیجریٹ بھی کیا جاتا ہے. ہمیں تھوڑا انصاف کے ساتھ کام لینا چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ صحیح ہے میڈیا کے اندر بہت کچھ لکھا جا رہا ہے, صحیح ہے سوشل میڈیا کے اوپر لکھا جا رہا ہے, ٹھیک ہے ڈسکریمنیشن کے اندر اضافہ ہوا ہے, لیکن یہ کہ جی آپ گھر سے نکلے آپ کی موب لنچنگ ہو جائے گی. اگر ایسا ہوتا تو روزانہ موب لنچنگ کے کم سے کم 40-50 ہزار کیس تو آ رہے ہوتے بھائی. 40-50 بھی نہیں آتے. ہم مانتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ معاشرے کا رخ بدل گیا ہے, ہواؤں کے مزاج بدل گئے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر ہم یہ کہیں کبھی گھر سے نکلنا دو, جیسے گھر سے نکلو ایک دم ختم. ایسا نہیں, ایسا تو نہیں ہو رہا نا. جی حضرت بالکل. تو کچھ واقعات ضرور ہیں اور یہ واقعات نہیں ہونے چاہیے, لیکن ہمیشہ اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ غلطیاں ماضی میں بھی اور آج بھی ہم سے بہت ہوتی ہیں. یعنی مثلا ابھی کل ہی ایک عالم دین نے مجھے ایک واقعہ سنایا تھا, اور وہاں یہ ہوا واقعہ کہ علاقے کے غیر مسلم افراد نے کہا کہ بھئی یہ جو مدرسہ یہاں پر ہے نا اس کو بند کرو, یہ مدرسہ نہیں چلنا چاہیے. اور باقاعدہ جو پولیس فورس تھی وہ سب بھی لگ گئی کہ بھئی مدرسہ بند ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو ان لوگوں نے مشورہ کیا
ان صاحب سے یا ان کے کسی جاننے والے سے, تو انہوں نے کہا کہ یہاں یہ دیکھو کہ علاقے میں کس چیز کی ضرورت ہے. تو مدرسے والوں نے بتایا کہ یہاں پانی کی بہت کمی ہے. تو کہا ٹھیک ہے تم پانی تقسیم کرنا شروع کرو. جی ہم سے کون لے گا, یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے پانی نہیں لیتے, بھائی کرو. تو انہوں نے پانی کی ٹیبل پر پانی رکھنا شروع کیا. پہلے دن کسی نے نہیں لیا, دوسرے دن کسی نے نہیں لیا, پانی کی تنگی تھی, تیسرے دن کو پانی لینے آ گیا. ایک آدمی نے شروعات کی, اس کے بعد بقیہ لوگ آ گئے اور پانی تقسیم ہونے لگا. اس کے بعد یہ ہوا بھائی اس کو اور امپروو کیسے کیا جا سکتا ہے. جی یہاں پر اگر کنواں کھد جائے تو ٹیبل لگانے کی ضرورت نہیں ہے. تو جی کنواں کھد گیا, بورنگ ہو گئی اور پانی علاقے کے لوگوں کو ملنے لگا فری آف کاسٹ. تو وہی لوگ کہ جو اس مدرسے کو ختم کروانا چاہتے تھے وہ وہاں کھڑے ہو گئے کہ بھائی یہ مدرسہ ختم نہیں ہونا چاہیے. اور ایک مدرسہ تو ایسا میں خود جانتا ہوں جو یو پی کے ایک علاقے میں ہے کہ چاروں طرف وہاں وہ لوگ ہیں کہ آپ کو شاید یعنی نماز میں بھی کم ہی لوگ نظر آئیں گے, چونکہ غیر مسلموں کی مکمل آبادی ہے, کٹر. اور اس بیچ میں مدرسہ کھڑا ہوا ہے اور اس کی حفاظت, اس میں چندہ دینے والے, اس میں ڈونیشن دینے والے, اس میں کھڑے ہو کر کام کرانے والے, اس کی گورنمنٹ سے لائسنس لینے والے سارے کے سارے غیر مسلم محلے کے لوگ. بھائی یہ کیا میجک ہے انہی دنوں کے اندر, ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو لوگ مدرسہ چلا رہے ہیں, جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں, وہ ذرا مختلف انداز سے کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہمارا غیر مسلموں سے رابطہ کتنا ہے, کتنا بھی نہیں ہے. وہ ہمیں کتنا جانتے ہیں اور ہم انہیں کتنا جانتے ہیں, زیرو. صحیح بات ہے حضرت. جب آپ نے گزشتہ 1000 سال سے رابطہ ہی نہیں رکھا تو پھر وہ آپ کے بارے میں کیا سمجھیں گے کہ یار یہ اپنے آپ کو کچھ اور سمجھتے ہیں. رابطہ ختم ہے تو رابطہ بڑھائیے, اپنے آپ کو اپنا تعارف کرائیے. ان صاحب نے ایک بات اور کہی اور بڑی زبردست کی جو مجھے بہت اچھی لگی. انہوں نے کہا بھائی سامنے والا کانٹے بچھا رہا ہے نا, آپ بھی کانٹے بچھائیں گے تو کانٹوں میں اضافہ ہو جائے گا. آپ پھول بچھائیں گے, پھر پھول بچھائیں گے, پھر پھول بچھائیں گے, پھر کیا ہوگا, ایک دن سامنے والا بھی سوچے گا یار اس نے میرے کانٹوں کا جو پورا پلان تھا, جو پورا ایجنڈا تھا وہ ختم کر دیا, یہ پھول ہی بچھائے چلے جا رہا ہے, تو مجھے اپنے رویے کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوسروں کے ایمان کے تعلق سے اتنے زیادہ فکر مند رہتے تھے کہ یار یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں, میں کیا کر سکتا ہوں ان کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تبلیغ کس طریقے سے کی ہے, اس طریقے سے ان کی جو ضرورتیں ہیں وہ کیسے پوری کی جا سکتی ہیں. تو اب ضرورتیں پوری ہو گئی, اس کے باوجود اگر دشمنی پر اتر آئے, اس کے باوجود اگر حملہ آور ہوئے تو وہ ایک الگ بات ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کا رسپانس دوسرے انداز سے دیا. لیکن ان کی دعوت کے جو اصول ہیں بحیثیت امت مسلمہ, چاہے ہم مشرق میں رہ رہے ہوں یا مغرب میں رہ رہے ہوں, دنیا کے کسی بھی علاقے میں رہ رہے ہوں, ہم نے ایک امت کے طور پر ان اصولوں کو بالکل بھلا دیا ہے. وہ اب ایسا لگتا ہے کہ وہ بالکل ایکسپائرڈ ہو چکے, ہمارے کسی کام کے نہیں. جی تو حضرت اسی ہجرت سے متعلق میرا سوال تھا کہ ابھی پورا مکمل نہیں ہوا تھا کہ قرآن کے اندر جیسے آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ کی زمین بہت زیادہ وسیع ہے, تب کوئی انسان اگر ہندوستان سے مثال کے طور پہ یو ایس, جرمنی کہیں پہ اگر ہجرت کرنا چاہ رہا ہے کیونکہ وہاں پہ اور زیادہ خطرناک ماحول ہے, زناکاری کا ماحول ہے, تو یہ یہاں سے وہاں ہجرت کرنا بہتر ہوگا یا پھر یہ نامناسب چیز ہوگی؟ دیکھیں بھائی ایک بات سنیں, آج کے دور میں شاید ہی کوئی ہو جو دین کے لیے ہجرت کرتا ہے. سب لوگ دنیا ہی کے لیے ہجرت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور دنیا کے لیے ہجرت کرنا کوئی برا نہیں ہے. حدیث میں خود لکھا ہوا ہے کہ من ہاجر الی دنیا یصیبھا, کہ جو دنیا کے لیے ہجرت کرتا ہے دنیا مل جاتی ہے. اب بھائی ثواب نہیں ملے گا اس ہجرت کے اوپر. اب سارے امریکہ میں آ کر, انگلینڈ میں آ کر جتنے بسے ہوئے کیوں بسے ہوئے ہیں, کون سا کہیں ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے ان کے ملکوں میں؟ بھائی یہاں کیوں آئے؟ یہاں اس لیے آئے نا کہ بہتر لائف اسٹائل ملے گا, یہاں اس لیے آئے نا کہ ذرا زیادہ آدمی کے پاس دولت آ جائے گی. یہی تو سب کا مقصد تھا. تو دین کے لیے ہجرت کی, سب نے دنیا کے لیے ہجرت کی ہے, لیکن کوئی گنہگار نہیں ہے, کیونکہ دنیا کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ایک فطری چیز ہے. ہر ایک انسان اپنی دنیا کو بہتر بنانا چاہتا ہے. تو یہ مت کہیں کہ جی میں دین کے لیے ہجرت کرنے کے لیے پہلے کم سے کم وہ حالات آپ کے اوپر آ جائیں کہ آپ مجبور ہو جائیں کہ نماز کے لیے اور سجدہ کرنے کے لیے آپ کو جگہ نہ ملے. وہ تو ایسا ہوا نہیں. لیکن حضرت ویسے آثار دکھ رہے ہیں نا, تو اپن ایک دم سے اس ٹائم پہ ہجرت کرنا ہے. میں اس چیز کو نہیں مانتا, کوئی آثار وآثار نہیں ہے. ماشاءاللہ مسجدوں کے اندر لاکھوں کی تعداد میں مسلمان نمازیں پڑھ رہے ہیں, حج پر جا رہے ہیں, عمرے پر جا رہے ہیں. کیا آثار ہیں؟ اب کچھ حالات ضرور ہوئے ہیں, حالات کے اندر تبدیلی ہے, لیکن اس تبدیلی کی وجہ بھی
کیا ہے, کیا آپ نے اس کی اصلاح کی اس طریقے سے کنفرنٹیشن کے بغیر اس کی اصلاح کرنے پر غور کیا, نہیں کیا؟ جی چلیں تھوڑا یوٹیوب اور تھمبنیل وغیرہ کا بھی ہوتا ہے معاملہ کہ بندہ وہاں سے دیکھ کے ایک دم سے ہو جاتا ہے کہ بس اب تو ہائے ہائے ترائی ترائی ہو گئی, لیکن نارمل گراؤنڈ پہ معاملہ کچھ اور بھی ہے. آپ ٹویٹر پہ زیادہ ایکٹیو ہیں کیا؟ ہاں نہیں حضرت, میں یوٹیوب پہ زیادہ ایکٹیو ہوں, یہ کہہ سکتے ہیں آپ. تو یوٹیوب پہ آپ زیادہ اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے ہیں لگ رہا ہے. نہیں وہ بھی نہیں دیکھتا, میں آپ لوگوں کو ہی زیادہ سنتا ہوں, ایمان یونین, ایکس ایمان یونین. ہاں وہ ایکس وائی زی کو ٹھیک ہے. سنیں, لیکن بہرحال اصل یہ ہے کہ زمینی حالات کیا ہے. بھائی میں ابھی انڈیا گیا, میں ٹھیک ہے, جی حضرت. میں میرے کئی غیر مسلموں سے چاہے ٹرانزیکشن ہوئے, تعلقات ہوئے, کچھ باتیں ہوئی. ہمارے گھر پر غیر مسلم آتے ہیں کام کرنے کے لیے, دوستانہ ماحول. جی بھائی وہ مجھے سر کہیں گے, میں ان کو بھائی بولوں گا, اسی طریقے سے تو بات ہوتی ہے نا. بالکل. ہمارے روابط ہیں کہاں ان لوگوں سے. میں جی اگر جتنے بھی غیر مسلموں کے ساتھ میں کام کرتا ہوں, انڈیا میں ہوں, جی اگر مان لیجیے میں جی سفر پہ ہوں یا میں کہیں, تو میں ان کو بھائی کہہ کر مخاطب کرتا ہوں کہ بھائی فلاں جی بھائی ادھر ہے. یہاں پر بھی اگر آتے ہیں اور صحیح سے ہم سے کوئی بات کر رہا ہے تو ہم اس سے بھائی کہہ کر بات کرتے ہیں. جی یہاں پر میں امریکہ میں رہتا ہوں, غیر مسلموں سے ہمارے جو بھی ہم کسی کی جاب ہم اس کو دے رہے ہیں, یعنی یہ کہ وہ ہمارا کوئی کام کر رہا ہے تو ہمارا اس سے دوستانہ, ہمارے گھر میں کوئی آتا ہے ہم اس کو مہمان کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. جی حضرت. تو آپ جب اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو سامنے والا, یہ جو آپ نے حدیث وہ قرآن کی آیت دی ہے نا, قرآن کی جی آیت میں لکھا ہے کہ لوگ اس وقت جب اگر نہ بدلے تو پھر اللہ تعالیٰ بدل دے گا, اور تمہارے جی حالات اس وقت تک نہیں بدلیں گے جب تم خود اپنی کوشش نہیں کرو گے حالات بدلنے کی. تو پہلے تم تو کرو کوشش, بالکل حضرت. اپنے آپ کو تو بدلو. بالکل ٹھیک ہے حضرت, جزاک اللہ. چلیں. چلیں ٹھیک ہے.